اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ 5-6 سال سے ہمارا پیغام رمضان کے نام سے اہم مسائل جو روزوں سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق ہے، صدقہ فطر سے، عیدین سے متعلق ہے، ہر رمضان میں ہم بتاتے ہیں۔ 5-6 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ آئیے آج کے ہم اس پاکیزہ سلسلے میں جن اہم مسائل پر بات کریں گے وہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت کب ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کی اجازت کب ہے۔ جن مجبوریوں اور جن عذروں کی وجہ سے ایک مسلمان کو رمضان کے روزے نہ رکھنے یا توڑ دینے کی اجازت ہے، آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز سفر، یعنی اگر کوئی شخص 48 میل یعنی 74 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، خواہ وہ سفر پیدل کا ہو یا ریل کا ہو یا ہوائی جہاز کا ہو، اس کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت جو ہے نا بہت زیادہ کٹھن اور مشکل بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ کچھ لوگ دین کو اتنا مشکل اور ہارڈ اور ڈیفیکلٹ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ عمل نہ کرنے والا اور زیادہ گھبرا جائے کہ چھوڑو یار کون کرے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ آپ کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ سفر کرنے والے ہیں، اور سفر کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ کم سے کم 74 کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے۔ پھر وہ سفر آپ کا ریل کا ہو یا پیدل کا ہو یا ہوائی جہاز کا ہو، آپ کو ایسے سفر میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر سفر میں تکلیف نہ ہو، آپ کو یقین ہے کہ میرا سفر اتنا آسان ہے، مان لو میں بیٹھوں گا آج کے زمانے میں مثال کے طور پر 74 کلو کا سفر کروں گا مثال کے طور پر میں، یا 100 کلومیٹر کا سفر، تو وہ 1 ہی گھنٹے میں ہو جائے گا اور میں مست فرسٹ کلاس اے سی میں جانے والا ہوں۔ یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے، تو ایسے وقت میں پھر روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رمضان کا ایک روزے کا بدلہ پھر زندگی بھر بھی آپ روزے رکھتے رہیں، قضا کرتے رہے تو رمضان کے روزے والی بات نہیں آئے گی۔ تو ایسے اگر سفر میں تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا ہے۔ شدید تکلیف میں روزہ رکھ کر پھر افطار بھی کر لیا، یعنی اگر روزہ رکھ لیا اور ایسا لگا کہ نہیں بھائی تکلیف بڑھ گئی ہے اور اگر میں نے روزہ نہیں توڑا، ابھی افطار نہیں کیا تو پھر تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی افطار بھی کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، یا آپ کو پتھری ہے، یا کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے، اب مثال کے طور پر آپ کی دوپہر میں 4 بجے 5 بجے بھی اب روزہ کھلنے کے لیے 2-3 ہی گھنٹے باقی تھے، لیکن تکلیف ایسی بڑھ گئی کہ شوگر آپ کی 49 پہ آ گئی، گر گئی شوگر۔ اب آپ اگر افطار نہ کریں، روزہ نہ توڑیں تو سیدھا ICU میں جائیں گے۔ تو شریعت سخت بھی نہیں ہے، آپ افطار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزے کی نیت کرنے کے بعد پھر سفر شروع کرے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھ لینا ضروری ہے۔ جی ہاں، اس لیے اس میں ایک آئیڈیا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کرنے والا ہے
تو اس نے روزہ رکھ لے، سحری کر لینا چاہیے اور نیت نہیں کرنا 11 ساڑھے 11 بجے تک کے انتظار کرنے کا۔ 11 ساڑھے 11 بجے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں الحمدللہ آرام ہیں اور روزہ پورا کرنا آسان ہے، تو اس سے پھر نیت پڑھ لینا چاہیے، نیت کر لینا چاہیے، ورنہ پھر پانی پی لے روزہ توڑ دے۔ تو یہ تو ہو گئی سفر والی بات۔ اور دوسری چیز کب روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو دوسری چیز مرض بیماری، اگر کوئی شخص ایسا مریض ہو کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس کو کوئی ایسی بیماری ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اور اگر وہ سچ میں روزہ رکھے گا تو وہ مرض اس کا اور بڑھ جائے گا، یا پھر کوئی اور بھی پھاٹا پھوٹ جائے گا، کوئی نیا مرض پیدا ہو جائے گا روزہ رکھنے سے، یا پھر جو مرض ہے روزہ رکھ لیا تو پھر اس کے اچھا ہونے میں بہت دیر لگے گی، تو ایسی شکل میں بھی روزہ نہ رکھنے کی یعنی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یا پھر مرض تو نہیں ہے، بیماری تو نہیں ہے، لیکن کمزوری اتنی ہے کہ روزہ رکھے گا تو پھر بیمار ہو جائے گا، روزہ رکھے گا تو پھر بیمار ہو جائے گا، تو اس کو بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ لیکن بیماری کی صورت میں اسی وقت روزہ چھوڑنا چاہیے جب کوئی مسلمان نیک محتاط ڈاکٹر یا حکیم اس کو روزہ چھوڑنے کا مشورہ دے۔ ایسے نہیں کہ کوئی بھی چالو ڈاکٹر کو پکڑا، اب کوئی نان مسلم ہے، ہندو ڈاکٹر ہے، اس کو کیا معلوم بیچارے کو روزے کی اہمیت، وہ اتنا سیریس نہیں لے گا، تو بولے گا بھیا مت رکھو روزہ۔ لیکن اگر مسلمان ہیں، دیندار ہے، متقی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ اتنی جلدی آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دے گا، وہ اسی وقت آپ کو بولے گا کہ روزہ چھوڑ دیجئے جب اس کو لگے گا کہ ہاں یار اس مرض میں روزہ چھوڑنا ضروری ہے۔ تو ایسا کوئی مسلمان محتاط ڈاکٹر یا حکیم مشورہ دے روزہ چھوڑنے کا تو چھوڑے، یا پھر آدمی کو خود کو پورا یقین ہو یا تجربہ ہو کہ روزے سے اس کو نقصان پہنچے گا، جیسے خود کو یقین رہتا ہو جاتا کبھی کبھی بیمار آدمی کو کہ ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی یا تکلیف بڑھ جائے گی، تو ایسے وقت میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔